قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی کچھ روحانی بیماریوں کا علاج ارشاد فرماتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج تو اطباء کریں گے، قرآن بھی کرتا ہے، لیکن انسان کی ہلاکت اور بربادی اکثر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو انسان روحانی بیماریوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، قرآن کریم اس کو فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ انسان کو اس کا مال اور دولت، اس کی جائیداد، اس کی کوٹھیاں، کوئی چیز حشر کے میدان میں کام نہیں آئے گی اگر وہاں پر کوئی چیز کام آنے والی ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ جو قلب سلیم لے کر آئے، بہترین دل لے کر آئے، جو کجی سے، جو بیماریوں سے، جو روحانی لگنے والی آلائشوں سے پاک ہو، یہ انسان ہمیشہ کی کامیابی پانے والا ہے۔ اب ہم کچھ اس کی تفصیل سماعت فرما لیں کہ کیا ہے وہ بیماریاں جو انسان کو روحانی طور پر لگتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 3 قسم کے دل ہوتے ہیں، یعنی ساری انسانیت میں 3 قسم کے لوگ بستے ہیں۔ پوری انسانیت کو دیکھ لیا جائے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلا وہ انسان جس کے پاس ایسا دل ہو جس کے متعلق قرآن کریم فرما رہا ہے قلب سلیم، قلب سلیم رکھنے والا انسان، بہترین دل، یعنی وہ انسان جس کے اندر روحانی طور پہ کوئی خرابی نہ ہو، کوئی آلائش نہ ہو، کوئی غلط چیز اس کے اندر نہ ہو، ایسا دل رکھنے والا انسان قلب سلیم والا انسان ہے۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ قلب سقیم جس کے اندر ہو، یعنی بیمار دل، کبھی ادھر کبھی ادھر، بیمار دل، بیمار ہو جاتا ہے، کچھ بیماریاں اس کے اندر ہے، مریض۔ قرآن کریم جس کو فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ فِيهِ مَرَضٌ، فِيهِ مَرَضٌ، یعنی ان کا ایسا دل ہے جس کے اندر بیماریاں ہیں روحانی طور پہ۔ اور تیسرا وہ دل جس کو آپ نے فرمایا کہ قلب میت، مردہ دل۔ مردہ دل انسان جس کے سامنے کتنی ہی اچھی بات کہی جائے، وہ نہ قرآن سے اثر لے، نہ حدیث سے اثر لے، نہ ہی کسی انسان کے اچھے اعمال سے اس کے اوپر کوئی اثر ہو، یہ انسان چلتی پھرتی لاش ہے، اس کا دل مر چکا ہے، روحانی طور پہ وہ پراگندہ ہے، مکمل مرکز ہے وہ، کہ گندگیاں اس کے اندر بھری ہوئی ہیں کیونکہ اس کا دل خراب ہے۔ اب جس اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری بیماریاں بتائی ہیں، قربان جاؤں اس اللہ تبارک و تعالی پر جس نے صرف بیماریاں لگا کر یا بیماریاں بتا کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جب انسان کو بھیجا تو اس کا علاج بھی ارشاد فرمایا۔ کیا ہے اس کا علاج؟ جس طریقے سے کمپنی اور کمپنیاں کوئی پروڈکشن پیدا کرتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مشنری خریدنے ہم گئے تو اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک بکلیٹ بھی آتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے، ہاؤ یوز می، کیسے مجھے استعمال کیا جائے، سارے انٹروڈکشن اس میں لکھی ہوئی کہ مشین کیا ہے، یہ کیسے بنی، کیسے تیار ہوئی، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور اگر چھوٹی موٹی کوئی خرابی اس کے اندر آ جائے تو اس کو کیسے صحیح کرنا ہے، اس کو کیسے صحیح کرنا ہے، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ یقیناً یہ کمپنیوں والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو چرا لیا اور انہی کو فالو کرنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک مشین کو بنایا جس کو کہا جاتا ہے انسان، پارٹ آف باڈیز،
انسان کو بنایا اور اس کے استعمال کا یعنی اس کے رہنے سہنے کا ڈھنگ سلیقہ طریقہ سمجھنے کے لیے ایک بکلیٹ اس کے ساتھ اتار دی. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے کہ کہیں اگر کوئی خرابی آ جائے، کہیں اگر کوئی اس کے اندر گندگی لگ جائے تو اس کے علاج معالجہ اگر کرنا ہو تو قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے. اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ 3 امراض ہے اور 3 امراض کی شفا کیا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا دنیاوی اعتبار سے کہ کوئی ماہر طبیب اور ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ بہت ساری بیماریوں کا الگ الگ علاج نہیں کرتا، بلکہ ساری بیماریوں کے لیے ایک ایسی دوا اور ایک ایسا نسخہ تیار کرتا ہے جو ساری بیماریوں کو دور کر دے اور اس کی کمزوریوں اور اس کی کمیوں کو دور کر کے انسان کو شفایاب اور صحت مند بنا دے. قرآن کریم بھی ایسے ہی کرتا ہے. انسان کی بیماریوں کو گنا دیا کہ اس کے اندر نفس مطمئنہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے اور نفس امارہ بھی ہے. یہ 3 قسم کے نفس اس کے اندر ہے اور اس کے اندر قلب سلیم بھی ہے اور قلب سقیم بھی ہے اور قلب میت بھی ہے. یہ 6 قسم کی بیماریاں انسان کی قرآن کریم بیان کرتا ہے اور صرف ایک ہی علاج بیان کرتا ہے. قربان جاؤں نے قرآن کریم پر بیماریاں لگا کے یا بیماریاں بتا کے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کا علاج بھی بتایا کہ صرف یہ ایک علاج انسان کر لے تو دنیا میں کس طریقے سے اسے رہنا ہے قرآن کریم بتاتا ہے. اور اگر انسان صرف انہی بیماریوں میں پڑا رہے اور انہی بیماریوں کے چکر میں رہے تو قرآن فرماتا ہے کہ بعض اوقات تو انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے انہم کالانعام بل ہم اضل. کیا فرماتا ہے قرآن کہ اگر وہ صرف بیماریوں کے پیچھے پڑا رہے اور اپنا علاج نہ کرے تو وہ جانور بلکہ بل ہم اضل، اس سے بھی کہیں کیا زیادہ غیر گزرا اور بدترین ہو جاتا ہے جانور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا. اس کو عقل و شعور اتنی ہی دیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. قرآن فرماتا ہے انہم کالانعام، انہم کالانعام. صرف حیوان بن جاتا ایسا نہیں ہے، جانور بن جاتا ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ان بیماریوں کی چکر کاٹتا رہے بل ہم اضل، وہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے. علاج کیا ہے؟ کیا زبردست علاج بتایا کہ اگر انسان اس علاج کی طرف آ جائے تو اس کی زندگی کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے ہم ان بیماریوں کو بھی سمجھیں، اس کے بعد میں علاج آپ کے سامنے رکھوں. یہ روحانی بیماریاں کیا ہے؟ یہ نفس کیا چیز ہے جس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ قلب سلیم بھی ہے، قلب سقیم بھی ہے اور قلب میت بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے اور نفس مطمئنہ بھی ہے. یہ بیماریاں بھی ہیں اور یہ اچھائیاں بھی ہیں انسان کی. صحت مندی بھی ہے روحانی اعتبار سے کہ نفس مطمئنہ ایک انسان کے پاس ہے جو ہمیشہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے. انسان کی روحانی طبیعت بڑی ٹھیک، بڑی اچھی ہے. انسان کے پاس قلب سلیم ہے تو وہ بڑا ٹھیک ہے کہ ہمیشہ اس کے اوپر اچھی باتوں کا اثر ہوتا ہے، بری باتوں سے وہ محفوظ ہے. اور اگر اس کے علاوہ قلب سقیم اور قلب میت ہے یا نفس امارہ یا نفس امارہ اس کے پاس ہے تو پھر جو ہمیشہ برائی کی اسے دعوت دیتا ہے اور یہ جو 2 دل لینے والا کبھی ادھر کبھی ادھر مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اس کو قرآن کریم فرماتا ہے. اب اس کے علاج کو ہم اپنے ذہن نشین کر لیں. اور میں بیماری اصل بتا رہا تھا. بیماری اصل یہ ہے کہ انسان کا دل یعنی نفس جو اسے برائیوں کی طرف بلاوے اور جو انسان کے اندر بنیادی طور پر قرآن کریم بتاتا ہے وہ اس کی انانیت ہے. انانیت، خود پسندی، جس کو انسان تکبر کہتا ہے، جس کو انسان خود پسندی کہتا ہے، جس کو انسان بس میں یہ میں والی جو تسبیح ہے نا، یہی انسان کی اصل بیماری ہے جس کو قرآن کریم فرماتا ہے جب یہ انسان کے اندر آتی ہے انہم کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ جانور نہیں بلکہ جانور سے زیادہ بدتر درجے میں جا کے ہلاکت انگیز اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے. اس کا علاج، ساری 6 بیماریوں کا علاج قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
ونهى النفس عن الهوى. ایک ہی علاج, ایک ہی دوا اور ایک ہی نسخہ, بس ایک ہی ٹونک, کوئی اور زیادہ نہیں کہ ہر بیماری کا الگ الگ علاج کریں. ایک ہی علاج. کیا فرماتا ہے قرآن؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جو اپنے اللہ سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو کنٹرول کر لے. اپنے نفس کو انسان کا کنٹرول کرنا, ان ساری کی ساری 6 بیماریاں جو قرآن فرماتا ہے ان سے بچنے کا ذریعہ اور علاج ہے. اور ان میں سب سے بری اور بدترین جو انسان کی بیماری ہے وہ انانیت ہے, وہ خود پسندی ہے اور وہ میں پنا ہے, جس کی وجہ سے جب بہت جلد غصہ آ جاتا ہے انہم کالانعام بل ہم اضل. انسان کہتا ہے کہ کتنا برداشت کریں, کتنا برداشت کریں, حد ہو گئی برداشت کرنے کی. تو یہ جو چیز ہے اس کو قرآن کریم فرماتا ہے انہم کالانعام بل ہم اضل, کہ یہ جملہ کوئی درست نہیں ہے, کوئی صحیح نہیں ہے. زندگی نام ہی ہے برداشت کرنے کا. سہتے جاؤ, پیتے جاؤ, برداشت کرتے جاؤ, قدم آگے بڑھاتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ باہر کھول کر تمہیں اپنی رحمت میں لینے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے, لیکن انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لے. نفس کی جو ضروریات ہے وہ ہے سب سے پہلی چیز انانیت, خود پسندی. دوسری چیز ہے اس کی خواہشات جو انسان کو بار بار تیار کرتی ہے برائی کی طرف. اور تیسری چیز ہے اس کا تقاضا کہ وہ آرام کو پسند کرتا ہے. یہ تینوں بیماریوں کا علاج بھی صرف ایک انسان کا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. اس کو کچھ مثالوں سے ہم سمجھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو زمانے جاہلیت ہی میں سے اتنے سخت ترین انسان تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کیا, لیکن چند واقعات سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بس آپ علیہ الصلوۃ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرمایا کرتے تھے مرنی اضرب عنقہ. یہ مشہور جملہ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر فاروق کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے اللہ کے نبی مرنی, مجھے حکم دیجئے کہ گردن اڑا دو اس کی. اسلام کی بات کو نہیں مانتا, قرآن کو نہیں مانتا, احادیث کو نہیں مانتا. یہ پیدا کیوں ہوا؟ انہم کالانعام, یہ تو جانور ہے, یہ تو حیوان ہے, یہ اس سے زیادہ گیا گزرا ہے. جب وہ قرآن کو نہیں مانتا, قرآن کو نہیں پڑھتا, قرآن سے اپنی ہدایت نہیں لیتا. ہدی للناس, ہدی و رحمہ, ہدی و شفاء للناس. قرآن بار بار فرماتا ہے کہ میں ہدایت ہوں, میں ہی انسان کی دستور حیات ہوں, میں ہی انسان کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ ہوں. وہ مجھ سے ہدایت کے کوئی اثرات نہیں لیتا, وہ مجھ سے کوئی چیز سیکھتا نہیں ہے. مرنی اضرب عنقہ, اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دو. بس یہی ہمیں چاہتا تھا. ایسے سخت دل انسان کو وہ کون سا لمحہ تھا جس نے پسیج کے رکھ دیا, جس نے ایسا زبردست اثر ڈالا ایک ہی لمحے میں. اور انہوں نے کیا علاج اپنا کیا تھا؟ آپ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا بار بار, میں واقعہ پورا نہ سناؤں, لیکن بہن اور بہن بھائی کے اس واقعے میں ایک ہی لمحے کے لیے آپ نے اپنے نفس کو مارا اور یوں کہا کہ میری بہن تم کیا پڑھ رہی تھی, محمد کیا بدلاتے ہیں, مجھے بتاؤ تو صحیح لاکے. یہ وہ لمحہ تھا جس کو میں الفاظ میں تذکرہ کر رہا ہوں. اس نے اپنی انانیت کو ختم کرنے کی کوشش کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے صحیح, لیکن اپنی انانیت اور اپنی خود پسندی اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا صرف ایک لمحہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. قرآن کریم نے ان کے دل کو ایسا منور بنا دیا. فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کے دل کو نور اور مزین کر دیا اور ایسا نورانی بنا دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ ایک لمحہ کیا تھا؟ وہ ایک لمحہ یہی تھا, اپنی انانیت اور اپنی خود پسندی اور اپنے تکبر اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا اور میں پنے کو ختم کر کے ایک لمحے کے لیے یوں فرمایا کہ میری بہن محمد کیا فرماتے ہیں, تمہیں کیا کہتے ہیں, وہ ذرا بتاؤ تو صحیح. بہن نے کہا کہ نہیں, ایسے نہیں ہوگا, نہا کے دھو کے پہلے پاک و شفاف ہو کے آؤ. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ,
جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، ورنہ کوئی جانور تم نہیں ہو، اللہ نے انسان بنایا ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم انسان ہو، کوئی جانور نہیں ہو کہ ہم تمہارے اندر کھوٹی ڈال کے، تمہیں کوئی رستہ باندھ کے ہم اپنے کھمبے سے لا کے باندھیں گے تمہیں، اور زبردستی ہم تمہارے اوپر جبر کریں گے کہ تم ہدایت حاصل کرو، قرآن پڑھو، قرآن کی طرف متوجہ کرو، تمہاری زندگی بن جائے گی۔ انسان ہے، جانور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ لمحہ تھا، اور اگر یہی لمحہ اور اگر یہی چیز ایک لمحے کے لیے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ بھی اگر ایک نفس کو اپنے کنٹرول میں کر دے اور کچھ لمحات ہی کے لیے صحیح اگر وہ یوں کہتے کہ لاؤ بتاؤ تمہارے محمد کیا کہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے اپنے نفس کو وہ لوگ کنٹرول میں کر دے، تو واللہ خدا کی قسم جس طریقے سے ایمان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو منور کر دیا تھا اور بہترین پاکیزہ بنا دیا تھا، خدا کی قسم وہ ابو جہل بھی ایمان سے سرفراز ہوتا اور اس کے دامن میں بھی ایمان کا حصہ آتا، اور اس کو بھی ایمان جنت چوم لیتا اور اپنے دامن حیات میں اپنے سائے میں اس کو بھی جگہ دے دیتا۔ وجہ یہاں پر یہی تھی، انسان کی انانیت، انسان کی خود پسندی، اور انسان کے اندر جو غصہ ہے، انسان جو اپنے آپ کو بعض مرتبہ خدا سے زیادہ بڑھ کر سمجھتا ہے، اسی کو قرآن کریم بار بار میں آپ کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہوں، بار بار اس کی نفسانی خواہشات اور بار بار اس کی روحانی بیماریوں کو قرآن کریم یوں سمجھاتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کیا فرماتا ہے قرآن؟ یہ بیماری ہے انسان کی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ خَطُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ فَخُورًا وَكَانَ الْإِنسَانُ مُخْتَالًا فَخُورًا، یہ بیماریاں ہیں بڑی بڑی انسان کی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا، جاہل بھی ہے، کفورا بھی ہے، فخورا بھی ہے، مختالاً فخورا بھی ہے، یہ ساری بیماریاں انسان کے اندر ہے، لیکن اس کا ایک ہی علاج بنیادی طور پہ ایک ہی علاج، کبھی اپنے نفس کو اس بات کے اوپر مروڑنا ہے، اس بات کے اوپر آمادہ کرنا ہے، اس بات کے اوپر تیار کرنا ہے کہ یہ بکلیٹ، یہ ہدایت کی کتاب اور یہ قرآن مجید جو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، کبھی اس کی طرف بھولے بھٹکے ہی صحیح آنا ہے، اپنے نفس کو مار کر قرآن کریم کی طرف آنا ہے۔ قرآن کریم خود فرما رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ قرآن یوں نہیں کہتا ہے کہ ہم زبردستی انسان کو اپنی عبادت کی طرف اور اپنی رضا کی طرف اور اپنی خالقیت اور اپنی رازقیت اور اپنی بادشاہی کی طرف کھینچ کر نہیں لائیں گے، بلکہ انسان کو ہم اختیار دیں گے۔ قرآن کی یہ آیت اس کے اوپر واضح دلیل ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم بار بار پلٹتے چلے جاؤ، تم بار بار پلٹتے چلے جاؤ، اور تم بار بار اپنی منمانی زندگی گزارنے کی طرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے رہو، اپنے آپ کو چلاتے رہو، اور تم کوئی جانور ہو کہ تمہارے گھروں میں کھوٹے ڈال کے ہم کھینچ کر لائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ بھی غیور ہے، تمہارے سجدوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہاری عبادت تمہیں تو فائدہ پہنچا سکتی ہے، تمہاری نیکیاں تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، اللہ کی شان میں کوئی اس سے بڑھوتری نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جباریت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی میں تمہارے سجدوں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا نہیں ہونے والا ہے۔ اسی کو قرآن کریم فرماتا ہے وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ انسان کی تخلیق کے اوپر کچھ بات کی جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا، اس بات کو بھی سمجھے، جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اس وقت فرشتوں نے یوں کہا تھا کہ یا اللہ کیوں آپ اپنا خلیفہ زمین میں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم ہیں آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی تقدیس کے لیے، آپ کی تحمید کے لیے، آپ کی تکبیر کے لیے ہم ہیں، ہم آپ کی عبادت کریں گے، کیوں آپ ایسے انسان، ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جھگڑے گی، فساد کرے گی اور جو شر پیدا کرے گی، شر پیدا کرے گی۔ یہ کس وجہ سے فرشتوں نے کہا تھا؟ تاریخ انسانی کو آپ اپنے ذہن نشین کریں، اپنی تاریخ انسانی کو کبھی پڑھیں انسان کہ یہ تھیوری اور یہ جو بہت سارے انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق کے متعلق پیش کیے جاتے ہیں،
یہ سارے کے سارے جو اسکول کالجوں میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، جس کو خود سائنس نے اور انسانیت نے اس کو ٹھکرا دیا کہ یہ بندر سے انسان بنا ہوا، ایسا کبھی بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اس سے بحث کرتا ہے۔ قرآن ایک زندہ کلام ہے، ایک زندہ جاوید کلام ہے، وہ صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ سارے کی ساری انسانیت کی جو انسانیت میں پیدا ہونے والی بیماریاں اور خرابیاں ہیں اس سے بھی انسان قرآن کریم بحث کرتا ہے اور فرماتا ہے انسان کوئی بندر سے بنا ہوا نہیں ہے، اس کی ترقی کا نام انسان نہیں ہے، بلکہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور قرآن کریم فرماتا ہے جب نے ہم آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی جو ہے نا خواہش کا اظہار کیا تو فرشتوں نے کہا کہ ایسی کیوں ان سے تخلیق آپ پیدا کرتے ہیں جو لڑیں گے جھگڑیں گے، تو کیوں فرشتوں نے کہا تھا؟ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات کے اظہار پر کیوں فرشتوں نے ایسا کیا کہ لڑیں گے جھگڑیں گے، کیونکہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور 3 مخلوق کو پیدا کیا تھا، جس کو علماء کرام اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنس نامی ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ ہنس وہ جو کہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق تھی، جس کے اندر شرنگی سی زیادہ تھی، وہ ہمیشہ ان کا پڑھنا بھاری رہتا تھا، تھوڑے سے دن میں لڑ جھگڑ کے جو ہے نا فساد برپا کر دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنس نامی مخلوق کو پیدا کیا، وہ بھی ان کے اندر بھی شرنگی سی اس لیے تھی کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا، وہ بھی آگ کی مخلوق تھی، وہ بھی لڑ جھگڑ کے فساد پیدا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انس کو پیدا کیا۔ ان کی بڑی تاریخ ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس کی تفصیل تو میں بیان نہیں کروں گا، لیکن جو اس زمانے میں بھی لڑائی جھگڑے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اپنے غصے کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے، یہ ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ ساری دنیا کے ہر طرف کی مٹی کو اٹھا کر کے لائیں۔ جبرائیل علیہ السلام ہر طرف کی مٹی اٹھا کر لائے اور اس کے اندر آگ، ہوا، پانی، ان ساری کی ساری چیزوں کو ملا کر کے پیدا کیا۔ مٹی کو کچھ دھویا گیا اور اس کے بعد پھر اس کو کھنکھناتی ہوئی چھوڑ دیا گیا۔ اس کی تفصیل تو میں بیان نہیں کروں گا جو قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد آگ، پانی، ہوا، اور جس انسان کے اندر آگ کا غلبہ زیادہ ہے اس انسان کے ذہن و دماغ میں شرارت زیادہ ہوتی ہے۔ جو 3 مخلوق گزری ہیں ان سے ان کا زیادہ سابقہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن نشین کریں کہ ہم ان 3 اثرات کو چھوڑ کر انسان کا جو اصل اثر ہے، جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ وہ تواضع اس کے اندر ہے کہ وہ جھکی ہوئی رہتی ہے، ہمیشہ اس کے اندر برداشت کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر میں ہوں بس زمین، وہ کھلاتی پلاتی بھی ہے زمین، اگر اس کے اندر کوئی بیج پیو دیا جائے تو وہ پھل فروٹ بھی دیتی ہے، اور اگر اس کے اوپر اکڑ کر چلا جائے تو وہ اس کو بھی برداشت کرتی ہے۔ اگر اس کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر حص رکھا ہے لیکن پھر بھی وہ اس چیز کو برداشت کرتی ہے۔ یہ انسان کے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ میں پوری تاریخ تو آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کیا انسان کی تاریخ ہے، کیسے انسان پیدا ہوا۔ پھر قرآن کریم اس کے اوپر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو جانتا ہے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، اور وہ فرشتوں تم نہیں جانتے، اور اس کی تاریخ میں آگے بتانا چاہتا تھا اس میں اصل وجہ کیا ہے۔ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، انشاءاللہ وقت باقی اور خیرات باقی، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں اس بات کو تکمیل کیا جائے گا کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے، اور انسان کو کن اعضاء سے پیدا کیا ہے، اور انسان کے اندر اصل کیا چیز ہونی چاہیے۔ آج کے بیان کا سبق بے رباب اور مورل آف دا سٹوری آپ اپنے ذہن نشین کرتے ہوئے چلیں کہ انسان کے اندر جو انانیت ہے، جو خود پسندی ہے، جو تکبر ہے، جس کو ایک شاعر نے یوں کہا ہے، عباب بحر کو دیکھو کہ کیسے سر اٹھاتا ہے، عباب بحر کو دیکھو کہ کیسے سر اٹھاتا ہے۔ جو سمندر کی لہریں آتی ہے نا، وہ تیزی سے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ڈبو دے گی اور ہمیں یہ اپنے اندر جو ہے نا سمو لے گی، ایسا سر اٹھا کے تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ تکبر وہ بری شے ہے جو فوراً ٹوٹ جاتا ہے، وہ کنارے آتے آتے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کتنی بھی جو ہے نا طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کنارے تک آتے ہوئے اس ساری چیزوں کو ڈبو کر لے کر چلا جائے۔ تو اسی کو جو ہے نا تکبر کہا جاتا ہے۔
ہے. یہ انسان کی اصل جو ہے نا بیماری ہے جو روحانی طور پر لگ جاتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا جائے اور اپنی انانیت کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کی دعوت دیتا ہے کہ میری طرف آ جائے. اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی انسان کو غصہ آئے, اگر کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے, اور اگر بیٹھا ہوا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے, اور اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ کر پانی پی لے, اور اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وہ داہنی طرف تھوک دے 3 مرتبہ تو اس کا غصہ جاتا رہتا ہے شیطان ہی کی وجہ سے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے. وقت اتنا نہیں ہے, دیہاتی صحابی تھے, سخت کلام کرنے والے, وقت اتنا زیادہ نہیں ہے اللہ کے نبی کہ آپ لمبی چوڑی تقریر کر دیں, چھوٹی سی نصیحت کریے. ایسی آپ صحابی نے فرمایا چھوٹی سی نصیحت کریں, مختصر سی, شارٹ اینڈ سویٹ, جس کے اوپر عمل کر کے میں کامیاب ہو جاؤں. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب, غصے کو اپنے قریب مت آنے دیں, کامیاب ہو جائے گا. غصے کو اپنے قریب مت آنے دیں, کامیاب ہو جائے گا. کوئی ایسی چیز اگر ہمارے کان پہ پڑتی ہے اس کے اوپر انسان کو اگر کوئی غلط ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں اور کسی کی جانب سے ہمارے کان میں پڑتی ہے تو اس بات کو ہم اپنے ذہن نشین کر لیں کہ غلط بات کی اور غلط جو ہے نا کوئی اگر ہمیں ٹارچر کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. اس کو برداشت کر لیا جائے. برداشت کی اصل زندگی کا نام ہے, برداشت کر لیا جائے. لڑنا جھگڑنا یہ پچھلی 3 مخلوق کا تو جو ہے نا تذکرہ ہے, اس کی تاریخ تو ہے, لیکن انسانیت میں ایسا قرآن کریم نہیں فرماتا کہ وہ لڑیں گے جھگڑیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے. زمین میں فساد مچانے کے لیے وہ 3 مخلوق تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا, اس سفر ہستی سے مٹا دیا. اور عاجزی انکساری پیدا ہونے والی مخلوق انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری کی ساری دلی امراض اور بیماریوں کو, روحانی بیماریوں کو ختم فرمائے اور ہماری زندگیوں میں قرآن کا, حدیث کا, فقہ کا, سیرت کا صحیح علم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنا اور ہماری اپنی زندگیوں میں توازن کو پیدا کرنا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نفس کی شرارتوں سے اور ہماری شرمگیزیوں سے اور ہمارے اندر کے غصے اور انانیت کو ختم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی من چاہی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.